السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ عبد الملک بن مروان اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان غمگین اور روتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عبد الملک بن مروان نے کہا، تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، اے نوجوان، تیرے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو بڑے نہیں، تو اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ رحیم و کریم پروردگار ضرور تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اور مجھے تو بتا تو صحیح، تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایک کفن چور تھا۔ کل رات جب میں کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا تو میں نے جب سب سے پہلی قبر کو اکھاڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبر والے کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا ہے۔ میں جلدی جلدی قبر سے نکلنے لگا تو کسی نے مجھے آواز دے کر کہا، کیا پوچھو گے نہیں کہ اس کا چہرہ قبلہ سے کیوں پھرا ہوا تھا؟ میں نے کہا، کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ نماز کو ہلکا جانتا تھا۔ پھر میں نے ایک اور قبر کھودی تو دیکھا وہ شخص خنزیر کی شکل میں بدل گیا ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ڈلی ہوئی ہے۔ میں ڈر کر باہر نکلنے لگا تو پھر کسی نے آواز دے کر کہا، کیا تم پوچھو گے نہیں کہ اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور توبہ کیے بغیر مرا ہے، جس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے امیر المومنین، پھر میں نے تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس مردے کو آگ کی رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اس کی زبان گدی سے نکالی گئی ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈر کر ایک دم باہر نکلنے لگا تو مجھے کسی نے پکارا، کیا تم اس کا وہ گناہ نہیں پوچھو گے جس کے سبب یہ عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا، کس گناہ کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آواز دینے والے نے کہا، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو یہ اس گناہ کی سزا ہے۔ اس کے بعد میں نے چوتھی قبر کھودا تو دیکھا کہ مردہ شعلے کی زد میں ہے۔ میں ڈر کر فوراً باہر نکلنے لگا تو اس دفعہ مجھے کسی نے پکارا، کیا پوچھو گے نہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا، کس گناہ کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ نماز کو چھوڑنے والا تھا۔ اے امیر المومنین، پھر میں نے آخری اور پانچویں قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس قبر میں ایک نوجوان ہے جس نے عمدہ کپڑے پہن رکھے ہیں۔ وہ نوجوان ایک تخت پر سویا ہوا ہے۔ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا گیا تھا اور قبر میں نور چمک رہا تھا۔ میں نے جب یہ افروز منظر دیکھا، یہ ایمان افروز منظر دیکھا تو حیبت زدہ ہو گیا اور جلدی جلدی وہاں سے باہر آنے لگا تو اس دفعہ بھی مجھے کسی نے پکار کر کہا کہ اس سعادت مند نوجوان کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ اسے یہ مرتبہ کیوں ملا؟ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، اسے یہ مقام کیوں نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا، یہ عبادت گزار اور صالح نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وہ پروان چرا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے جب اس نوجوان کی زبانی اس کی اپنی آپ بیتی سنی تو کہا، اس واقعہ میں اطاعت گزاروں اور نافرمانوں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور جو شخص ان کاموں میں مبتلا ہے اسے چاہیے کہ جلد از جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تجھے فرما بردار بندوں میں شامل کرے اور مجھے فاسق لوگوں کے اعمال سے دور رکھے۔